10 گاؤں کا سردار انیس علوی جو گولڈ میڈلسٹ ہے وہ 5ویں پاس لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ انیس علوی کی دھاڑ کا آغا جی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے زبردستی انیس علوی کی شادی مرتے ہوئے دوست کی پوتی سے کر دی۔ وہ تیش میں گھر چھوڑ گیا۔ 1 ہفتے بعد واپس آیا تو اپنے روم میں خوبصورت سی لڑکی کو انگلش مووی دیکھتے اس کے ہوش اڑے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انیس نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور آگے بڑھا۔ لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں انیس کے غصے کا کوئی اثر نہیں دکھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر فلم پاز کی اور بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے اپنی چپل سیدھی کی۔ آپ آ گئے؟ السلام علیکم۔ اس کا لہجہ بالکل پرسکون اور صاف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیا ہے؟ انیس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ تم تو 5 پاس ہو نا؟ آغا جی نے تو یہی کہا تھا کہ میرے پلے ایک جاہل لڑکی باندھ دی گئی ہے، پھر یہ انگلش مووی۔ لڑکی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں میں 5ویں پاس ہی ہوں، لیکن آغا جی نے شاید یہ نہیں بتایا کہ میں نے 5ویں کے بعد باقاعدہ اسکول جانا چھوڑا تھا، پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ دادا ابو کی طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر کے حالات ایسے نہیں تھے۔ رہی بات انگلش کی تو زبان سیکھنے کے لیے کسی ڈگری کی نہیں، شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ انیس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا انا پرست دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ گاؤں کی لڑکی اس کے سامنے اتنے اعتماد سے کھڑی ہے۔ دیکھو لڑکی، جو بھی تمہارا نام ہے۔ حیا، اس نے بیچ میں ہی ٹوکا۔ میرا نام حیا ہے، جو بھی ہے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ انیس اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں سردی تھی۔ میں 10 گاؤں کا سردار ہوں، شہر سے گولڈ میڈل لے کر آیا ہوں۔ آغا جی نے اپنے مرتے ہوئے دوست کی لاج رکھنے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ میری نظر میں تمہاری حیثیت اس کمرے میں رکھی کسی فالتو چیز سے زیادہ نہیں ہے۔ حیا نے اس کی تلخ باتیں سنی، لیکن اس کے چہرے پر آنسوؤں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں سردار صاحب، حیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جب آغا جی مجھے یہاں لائے تھے تو انہوں نے مجھے سب سچ بتا دیا تھا کہ آپ اس شادی کے خلاف ہیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا کسی ایسے انسان کے گلے پڑنے کا جو رشتوں سے زیادہ اپنی جھوٹی انا کو عزیز رکھتا ہو۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ انیس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ سچ بول رہی ہوں، بدتمیزی نہیں کر رہی، حیا نے نرمی سے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈگری ہولڈر ہونا ہی سب کچھ ہے؟ انسان کی عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی تمغوں سے نہیں۔ خیر، آپ 1 ہفتے بعد گھر لوٹے ہیں، میں نیچے جا کر آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ آغا جی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ بغیر کچھ جواب دیے سنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انیس وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا غصہ الجھن میں بدل چکا تھا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، معافیا مانگے گی، لیکن یہاں تو کہانی ہی الٹ تھی۔ نیچے ہال میں آغا جی صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انیس سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، آغا جی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ آگے سردار صاحب، یا ابھی مزید غصہ باقی ہے؟ آغا جی کی کڑکدار آواز گونجی۔ آغا جی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انیس ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پورے علاقے میں میری کیا عزت رہ گئی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں سردار انیس علوی اپنے لیے ایک ان پڑھ لڑکی لایا ہے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا انیس۔ آغا جی نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ اور حیا ان پڑھ نہیں ہے، اس کے دادا نے اسے وہ تربیت دی ہے جو بڑے بڑے شہروں کے اسکولوں میں نہیں ملتی۔ وقت تمہیں بتائے گا کہ میں نے تمہاری عزت مٹی میں نہیں ملائی، بلکہ اس گھر کو ایک سچی عزت دی ہے۔ میں نہیں مانتا ایسی تربیت کو۔ انیس نے منہ پھیرا۔ وہ لڑکی تو میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اس وقت حیا کچن سے چائے اور کھانے کی ٹرے لیے باہر آئی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور آقا جی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادا جی، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، آپ ہی کہیے ان سے، حیا نے آغا جی سے کہا، جیسے انیس وہاں موجود ہی نہ ہو۔ انیس، کھانا کھاؤ، آغا جی نے حکم کے لہجے میں کہا۔ اس نے حیا کو گھور کر دیکھا، جس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، انیس نے زور سے کہا اور گھر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ آغا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ناراض نہ ہونا، اس کا دماغ تھوڑا خراب ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ناراض نہیں ہوں آغا جی، حیا نے مسکرا کر کہا۔ جس انسان کو اپنی ڈگری پر اتنا گھمنڈ ہو، اسے یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا کہ زندگی کتابوں سے باہر بھی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ اگلی صبح حیا جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے گاؤں کے ماحول کے مطابق سادہ لیکن سلیقے دار کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب انیس غصے میں کچن کے اندر داخل ہوا۔ رات وہ باہر ہی کسی دوست کے ڈیرے پر رہا تھا۔ میری چائے کہاں ہے؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ میز پر رکھ دی ہے اور ناشتہ بھی تیار ہے، حیا نے روٹی پلٹتے ہوئے بغیر دیکھے جواب دیا۔ انیس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر اچانک کپ میز پر پٹک دیا۔ چائے تھوڑی سی باہر چھلک گئی۔ یہ کیا بکواس چائے ہے؟ اس میں چینی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا تمہارے پینڈو دماغ کو اتنی بھی عقل نہیں کہ چائے کیسے بنتی ہے؟
انیس نے چلا کر کہا۔ حیا نے چولہا بند کیا، مڑی اور سکون سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب، چلانے سے بات سچی نہیں ہو جاتی۔ آغا جی کو شوگر ہے، اس لیے گھر میں پھیکی چائے ہی بنتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے لیے الگ سے چینی چاہیے تھی تو تمیز سے بھی مانگ سکتے تھے، دھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انیس حیا کے اس کرارے جواب پر سہم سا گیا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اپنے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ میں صرف آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ حیا نے شوگر پاٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ لیجئے، جتنی چینی ڈالنی ہے ڈال لیں۔ انیس نے غصے سے حیا کو دیکھا، چائے کا کپ وہیں چھوڑا اور بغیر ناشتہ کیے کچن سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے نیچا دکھائے جو ہر بار اس کے غصے کو اپنے پرسکون رویے سے ہرا دیتی تھی۔ دوپہر کے وقت حیا آغا جی کے کمرے میں بیٹھی ان کی دوائیوں کی لسٹ چیک کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ حیا اور آغا جی فوراً باہر صحن کی طرف بھاگے۔ باہر انیس غصے میں لال پیلا کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک غریب کسان رحیم داد زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سردار صاحب، خدا کے لیے رحم کریں، میری فصل اس بار اچھی نہیں ہوئی۔ میں اگلے مہینے پورا قرضہ چکا دوں گا، میری زمینیں ضبط نہ کریں۔ رحیم داد روتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ قوانین سب کے لیے برابر ہیں رحیم داد، انیس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے 3 مہینے کا وقت مانگا تھا جو پورا ہو چکا۔ اب یہ زمینیں سرکار کی یعنی میری حویلی کی ملکیت ہیں۔ لیکن سردار صاحب، میری بیٹی کی شادی ہے اگلے ہفتے۔ رحیم داد نے اس کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، انیس نے سردی سے کہا۔ حیا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ وہ آغا جی سے پہلے آگے بڑھی اور رحیم داد کے پاس جا کر اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ چاچا اٹھو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ انیس نے حیا کو بیچ میں آتے دیکھا تو اس کا غصہ دوگنا ہو گیا۔ تم بیچ میں مت پڑو حیا، یہ مردوں کے معاملات ہیں، اپنے کمرے میں جاؤ۔ حیا نے رحیم داد کو ایک طرف کیا اور انیس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مردوں کے معاملات یا ظلم کے معاملات؟ سردار صاحب، آپ کی تعلیم نے آپ کو صرف کاغذوں پر گولڈ میڈل لانا سکھایا ہے، انسانوں پر رحم کرنا نہیں۔ حیا، انیس نے اونچی آواز میں اسے وارننگ دی، چلاؤ مت۔ حیا کی آواز میں اس بار ایک عجیب سی سختی تھی۔ یہ غریب کسان آپ کے باپ دادا کے وقت سے اس زمین پر خون پسینہ بہا رہا ہے۔ اگر 1 مہینے کی مہلت مانگ رہا ہے تو اس میں آپ کی سرداری چھوٹی نہیں ہو جائے گی۔ آغا جی بھی آگے آ گئے۔ انیس، حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، رحیم داد کو 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ انیس نے اپنے دادا کا فیصلہ سنا تو اس کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے حیا نے سب کے سامنے اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہو۔ وہ حیا کو ایک خوفناک نظر سے گھورتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ انیس اپنے کمرے میں تلملا رہا تھا۔ آج جو کچھ صحن میں ہوا اس نے اس کی انا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ حیا کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسی وقت حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سونے کی تیاری میں تھی۔ جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، انیس نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اوہ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ حیا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ بہت ہمدردی جاگ رہی تھی نا دن کو سب کے سامنے۔ انیس نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ تم نے آغا جی کے سامنے مجھے نیچا دکھایا، تم نے سوچا کہ تم جیت گئیں؟ حیا نے اپنی پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن انیس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا تھا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ نہیں چھوڑوں گا۔ انیس نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک سردار سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم اس گھر میں صرف ایک نوکرانی بن کر رہو گی اور کل صبح… ابھی انیس اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک حویلی کے بڑے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی شدید تھی کہ پورے گھر میں آواز گونج گئی۔ ساتھ ہی باہر سے گولیوں کے چلنے کی تھرتھراتی ہوئی آوازیں آئیں جس سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ انیس نے چونک کر حیا کو چھوڑا۔ حیا کے چہرے پر پہلی بار خوف کے سائے لہرائے۔ باہر سے انیس کے خاص ملازم زمان کی چیختی ہوئی آواز آئی، سردار صاحب، سردار صاحب، جلدی باہر آئیں، لالا شیر خان نے حویلی کو گھیر لیا ہے۔ انیس کا رنگ اڑ گیا۔ لالا شیر خان ان کا خاندانی دشمن تھا، لیکن وہ اس طرح اچانک حویلی پر حملہ کرے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ انیس نے فوراً الماری سے اپنی بندوق نکالی لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک گولی لگنے سے چور چور ہو کر اندر گرا۔ حیا نے ڈر کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ انیس نے مڑ کر حیا کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف۔ دشمن بالکل سر پر تھا اور حویلی میں اس وقت محافظ بھی کم تھے۔ کیا انیس اس اچانک حملے سے حویلی اور حیا کو بچا پائے گا، یا یہ رات الوی حویلی کے لیے کوئی نیا طوفان لانے والی تھی؟ انیس نے غصے اور گھبراہٹ میں اپنی بندوق لوڈ کی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔
اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رکو، باہر مت جاؤ۔ حیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں ڈر ضرور تھا لیکن عقل مندی اور ہوش قائم تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، حیا، باہر دشمن کھڑا ہے۔ میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی۔ انیس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ غیرت اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے سردار صاحب، حیا نے مضبوطی سے کہا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ باہر گولیوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ وہ لوگ تیاری سے آئے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک بندوق ہے۔ باہر جانا سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو پھر کیا کروں؟ یہاں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کروں؟ انیس نے غصے سے چلایا۔ نہیں، دماغ سے کام لیں، پہلے پولیس کو فون کریں، اپنے ڈیرے کے بندوں کو کال کریں۔ میں نیچے جا کر آغا جی کو دیکھتی ہوں، وہ اکیلے ہیں۔ حیا نے جلدی سے الماری سے انیس کا موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ انیس نے ایک پل کے لیے حیا کو دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس وقت کوئی پینڈو پن یا جاہلیت نہیں تھی، بلکہ ایک سلجھی ہوئی اور بہادر عورت کھڑی تھی۔ انیس نے فوراً نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ حیا سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی تیزی سے نیچے ہال میں آئی۔ آغا جی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی پرانی پستول تھی۔ حویلی کے ملازم زمان اور 2 گارڈز نے مین ہال کا بڑا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، لیکن باہر سے گولیاں مسلسل دروازے پر لگ رہی تھی۔ آغا جی، آپ اندر جائیں، باہر خطرہ ہے۔ حیا نے بھاگ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، میں انیس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شیر خان ہماری پرانی دشمنی کا بدلہ لینے آیا ہے۔ آغا جی کی آواز میں لرزش تھی لیکن ہمت اب بھی باقی تھی۔ اسی وقت انیس بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ آغا جی، میں نے پولیس کے SHO کو فون کر دیا ہے اور ڈیرے کے لڑکوں کو بھی کہہ دیا ہے، وہ 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، بس تب تک ہمیں دروازہ بچانا ہے۔ باہر سے شیر خان کی جاہلانہ آواز گونجی۔ اوئے انیس الوی، باہر نکل، اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ، کب تک عورتوں کے پیچھے چھپا رہے گا؟ انیس کا خون ابل پڑا، وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ انیس رکو، حیا نے اس کا راستہ روکا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ غصے میں باہر آئیں اور وہ آپ پر گولی چلا دے۔ اس کی باتوں میں مت آئیں، تم پیچھے ہٹو حیا، یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے۔ انیس نے اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ اب یہ میرا بھی گھر ہے سردار صاحب، اور میں اپنے سامنے کسی کو مرنے نہیں دے سکتی، حیا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی اس بات نے انیس کے دل پر ایک عجیب سا اثر کیا۔ باہر گولیوں کا شور اچانک بڑھ گیا، لیکن اس بار آوازیں حویلی کے باہر والے راستے سے آ رہی تھیں۔ شیر خان کے بندوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس تو اتنی جلدی نہیں آ سکتی۔ انیس نے حیرت سے کھڑکی کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دیکھ کر انیس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گاؤں کے 50-60 لوگ، جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور کچھ کے پاس بندوقیں تھیں، شیر خان کے بندوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور ان سب کے آگے رحیم داد تھا، وہی کسان جس کی زمین انیس دن کو ضبط کر رہا تھا۔ شیر خان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سردار کی حویلی پر آنکھ اٹھانے کی؟ رحیم داد نے چلاتے ہوئے ایک بندے پر لاٹھی کا وار کیا۔ گاؤں والوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شیر خان اور اس کے گنڈوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ 5 منٹ کے اندر اندر باہر کا میدان صاف ہو چکا تھا اور پولیس کا سائرن بھی دور سے سنائی دینے لگا۔ انیس نے حویلی کا بڑا دروازہ کھولا۔ آغا جی، انیس اور حیا باہر آئے۔ رحیم داد اور گاؤں کے دوسرے معززین وہاں کھڑے تھے۔ رحیم داد چاچا، آپ سب یہاں؟ انیس نے حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ رحیم داد آگے آیا اور اس نے آغا جی اور انیس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ سردار صاحب، دوپہر کو جب آپ غصے میں تھے تو چھوٹی مالکن نے ہماری مدد کی تھی، انہوں نے ہمیں عزت دی اور ہمارا حق دلایا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ حویلی پر حملہ ہوا ہے تو ہم اپنی مالکن اور اپنے آغا جی کے لیے جان دینے پر بھی تیار ہو گئے۔ انیس نے مڑ کر حیا کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ انیس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس لڑکی کو وہ اپنی عزت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، اس لڑکی کے اخلاق اور دن کے ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے آج پورا گاؤں ان کی جان بچانے آ گیا تھا۔ آغا جی نے رحیم داد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ رحیم داد، تم لوگوں نے آج ثابت کر دیا کہ محبت کا بدلہ محبت سے ہی دیا جاتا ہے۔ پولیس نے آ کر صورتحال سنبھالی اور شیر خان کے خلاف کارروائی کا یقین دلایا۔ گاؤں والے بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح حویلی میں بالکل خاموشی تھی۔ انیس رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا گولڈ میڈل اور اس کی سرداری حیا کے سلیقے اور اخلاق کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے۔ وہ کچن کے پاس سے گزرا تو حیا ہمیشہ کی طرح آغا جی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ انیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رات والی سختی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حیا، انیس نے آہستہ سے پکارا۔ حیا نے مڑ کر دیکھا اور چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، جی سردار صاحب، آپ کی چائے تیار ہے، اس بار میں نے چینی الگ سے رکھ دی ہے۔ انیس نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کے بالکل قریب آیا۔ مجھے چائے نہیں چاہیے حیا، مجھے تمہاری معافی چاہیے۔
حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 10 گاؤں کا سردار جو کل تک دھاڑ رہا تھا آج اتنے عاجزانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ معافی کس بات کی؟ حیا نے پوچھا۔ ہر بات کی، انیس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اپنی ڈگریوں اور اپنی سرداری کے گھمنڈ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے انسان کی قدر کرنا ہی چھوڑ دی۔ کل رات اگر تم اپنی عقل مندی سے مجھے نہ روکتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا، اور جو عزت مجھے کل گاؤں والوں کے سامنے ملی وہ میرے تمغوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری دی ہوئی عزت کی وجہ سے تھی۔ حیا نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا سردار صاحب، عزت ڈگریوں سے نہیں اخلاق سے ملتی ہے۔ انسان جتنا بڑا ہو اسے اتنا ہی جھکنا چاہیے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں حیا، انیس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ کیا تم اس مغرور انسان کو ایک موقع دو گے؟ کیا تم واقعی اس حویلی کی اور میری زندگی کی سردار بننا پسند کرو گے؟ حیا نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، شرط ایک ہی ہے سردار صاحب۔ کیا شرط ہے؟ بولو، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ انیس نے جلدی سے کہا، آئندہ کچن میں آ کر چائے پر چلانا نہیں پڑے گا، اور دوسری بات، اب ہم روز رات کو ایک انگلش مووی ساتھ دیکھا کریں گے تاکہ آپ کو یقین رہے کہ آپ کی بیوی واقعی 5ویں پاس ہے۔ حیا نے شرارت سے کہا۔ انیس کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ ہال میں آغا جی صوفے پر بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کچن سے انیس کے ہنسنے کی آواز سنی تو ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ حیا نے واقعی الوی حویلی کی عزت مٹی میں ملنے سے بچا لی تھی اور اسے محبت کے رنگوں سے بھر دیا تھا۔ دونوں نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ انیس نے شہر سے واپسی پر گاڑی پورچ میں روکی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ السلام علیکم، بڑی جلدی آ گئے آج آپ؟ حیا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہاں بس آج آفس میں دل نہیں لگا تو جلدی نکل آیا۔ انیس نے بیگ بیڈ پر رکھا اور حیا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا نے بیگ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر خود ہی دیکھ لو۔ انیس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ حیا نے تجسس سے بیگ کھولا تو اس میں سے خوبصورت ہلکے نیلے رنگ کا ریشمی سوٹ اور اس کے ساتھ کچھ کتابیں نکلیں۔ حیا نے کتابیں دیکھیں تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ انگلش گرامر اور ناول تھے۔ یہ کتابیں؟ حیا نے انیس کو دیکھا۔ ہاں، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے لیکن حالات کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود تمہارا ٹیچر بن جاؤں۔ اب سے روز شام کو میں تمہیں آگے کی پڑھائی کرواؤں گا۔ انیس نے اس کے چہرے پر آئی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ حیا کا دل انیس کے اس انداز پر باغ باغ ہو گیا۔ سردار صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں آگے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ سردار صاحب نہیں، انیس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کی ملکہ کو آگے پڑھانا اب میرا فرض ہے۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ انیس نے بیڈ پر کتاب کھول رکھی تھی اور حیا اس کے بالکل پاس بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ دیکھو، اس لفظ کو آنسر پڑھتے ہیں، انصر نہیں، انیس نے کتاب پر انگلی رکھتے ہوئے سمجھایا۔ آنسر، ایسے۔ حیا نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بالکل صحیح۔ انیس نے مسکرا کر اس کے گال کو ہلکے سے چھوا۔ تم تو بہت جلدی سیکھ جاتی ہو حیا، مجھے لگتا ہے میری ٹیوشن فیس بہت مہنگی ہونے والی ہے۔ اچھا، اور کیا فیس لیں گے آپ مجھ سے؟ حیا نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ فیس یہ ہوگی کہ جب بھی تم کوئی نیا لفظ صحیح بولو گی تو مجھے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی الائچی والی چائے پلانی ہوگی۔ انیس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ یہ تو بہت سستی فیس ہے۔ حیا ہنس پڑی۔ سستی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کی چائے کی قیمت میرے لیے کسی گولڈ میڈل سے بھی زیادہ ہے۔ انیس نے سچے دل سے اعتراف کیا۔ حیا نے شرماتے ہوئے اپنا سر انیس کے کندھے پر رکھ دیا اور انیس نے محبت سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا۔ اگلی صبح انیس تیار ہو کر کمرے سے نکلنے لگا تو حیا نے اسے روکا۔ اس کے ہاتھ میں انیس کی واچ اور والیٹ تھا۔ آپ ہمیشہ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حیا نے اس کے سامنے آ کر واچ اس کی کلائی پر باندھنا شروع کی۔ انیس خاموشی سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی حیا نے واچ باندھ لی، انیس نے اس کا چہرہ اپنی انگلی سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ انیس نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے جس نے ایک 5 پاس لڑکی کو اتنی عزت اور محبت دی۔ حیا کی آواز میں سچا پیار جھلک رہا تھا۔
تم 5 پاس نہیں ہو حیا، تم نے محبت اور اخلاق کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، جہاں میں فیل ہو گیا تھا، انیس نے مسکرا کر کہا۔ حیا نے اس کا والٹ اس کی جیب میں رکھا اور بولی، اچھا اب باتیں کم کریں اور آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی جائیں۔ انیس ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور حیا سے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسے دنیا کا سب سے بہترین جیون ساتھی مل گیا تھا۔ دونوں کی زندگی اب واقعی ایک خوبصورت اور سچی کہانی بن چکی تھی۔